سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، وہ اتنا بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری جنت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی مخلوقات کو جنتیں ملیں گی، تمام جنتوں میں اس کی شاخیں جا رہی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر سجایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، آپس میں کیا باتیں ہوئیں، احادیث میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملے، باقی انبیاء کا تذکرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے، مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عطا کی، 50 نمازیں عطا کی، 5 رہ گئیں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بطور تحفہ عطا کی۔ حدیث میں موجود ہے کہ جو آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لے، پوری رات کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا، اس امت کو یہ اللہ نے پروانہ عطا کیا کہ جو بندہ مشرک ہو کے نہیں مرے گا، چاہے کبیرہ گناہ کیے جتنا مرضی گناہ گار ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ یعنی گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کرتے تھے ان کو معافی نہیں تھی۔ اس امت میں یہ ہے کہ صغیرہ کی اللہ معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن توبہ نہیں بھی کریں گے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، چاہے اللہ معاف کر دے، چاہے سزا دے کے معاف کر دے، معافی مل جائے گی۔ یہ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ پروانہ دیا۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا کہ اور کم کراؤ، اور کم کراؤ، 50 نمازیں تھیں، فرمایا میری امت قوت والی تھی، مال والی تھی، لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتی تھی۔ 2 نمازیں تھیں بنی اسرائیل پر، تو یہ تو 50 ہیں۔ آپ کی امت مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، نہیں پڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار جاتے موسیٰ علیہ السلام، پھر آخری بار جب 5 رہ گئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ، اب مجھے اللہ کے پاس جا کر کم کروانے سے شرم آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے کہ 50 سے 5 رہ گئیں۔ تو مسلم شریف کی روایت میں ہے، اللہ کی جانب سے اعلان ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن جو امتی پڑھے گا میں اسے 50 کا ثواب عطا کروں گا، اور جو آپ کا امتی نیکی کرے گا میں 1 نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا کروں گا، اور اگر گناہ کرے گا تو گناہ کے بدلے اتنا ہی گناہ دوں گا۔ گناہ کا درجہ نہیں بڑھایا۔ پہلی امتوں میں گناہ اور نیکی دونوں کا درجہ برابر تھا، گناہ کا جتنا گناہ کیا اتنی سزا، نیکی جتنے کی اتنا اجر، لیکن اس امت پر اللہ نے معراج والی رات یہ بھی فضیلت دی کہ 1 نیکی کے بدلے کم از کم ثواب 10 گنا بڑھ کر دیا۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 10 بار سبحان اللہ کہنے کا کم از کم ثواب ملے گا۔ قرآن مجید کا 1 حرف پڑھا تو 1 حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1 نیکی عطا نہیں فرمائے گا۔ یہ کم سے کم درجہ ہے، اور جب اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ درجے بڑھا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں 3 پارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ 1 کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا یہیں پر بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ 3 چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے سدرۃ المنتہا پر عطا کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دیا گیا، شہد دیا گیا، شراب دی گئی۔ 3 پیالے میرے سامنے آئے تو میں نے دودھ کو پکڑا، میں نے دودھ پیا تو جبرائیل امین نے آگے سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو لیا ہے، اگر آپ شراب کو چن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اس لیے کہ شراب حلال رہتی، اور جب حلال رہتی تو انسان جب پیتا ہے تو اپنے عقل اور جسم کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ جب جسم اور عقل کنٹرول میں نہیں ہوتی، اب پینا تو جائز ہے لیکن کئی غلط کام کر بیٹھے گا، اس لیے شراب کو حرام کرنا تھا۔ تو جبرائیل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا کہ آپ نے اچھا چناؤ کیا، جو دودھ لیا ہے یہ اپنی امت کو آپ نے گمراہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین واپس بیت المقدس سے ہو کر سیدھا واپس مدینہ لائے، مکہ لے کر آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو دن رات کا جو زمانہ چل رہا تھا وہ اسی حساب سے چلتا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یہ ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختصر اجمالاً آپ حضرات کے سامنے واقعہ رکھا۔ سرکار